جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ میاں رضوان، اور آج ہمارے ساتھ ہیں خواجہ منصور صاحب. ہم ان سے روحانی معاملات پہ جیسے گفتگو کرتے ہیں، تو آج ہمارے پاس کچھ اور کویسچن ہیں جو کہ ہم منصور خواجہ صاحب سے کریں گے روحانی معاملات پہ. تو السلام علیکم منصور صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمد للہ سب ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ دل کیا چیز ہے، اور اس کا ہمارے دنیاوی معاملات سے اور روحانی معاملات سے اس دل کا کیا تعلق ہے؟ اصل میں عام طور پہ ہم دنیاوی طور پہ بات کرتے ہیں جی دل کا سودا. جی تو ہم سارے سودے دل سے ہی کرتے ہیں. صحیح. جو چیز ہمیں پسند آتی ہے یا نہیں پسند آتی ہے ہم دل سے ہی سوچتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی چائے پینے کا دل کر رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے دماغ کہہ رہا ہے کہ چائے پیوں، بالکل یا صحیح. دماغ کہہ رہا ہے کہ کھانا کھاؤں. تو دل کی آواز ہوتی ہے. دل کا. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمارے دل کو دیکھتا ہے. ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں زندگی میں کہ ہم دنیاوی طور پہ مال و دولت کو دیکھتے ہیں، شکل صورت کو دیکھتے ہیں، قد کاٹ، رنگ گورا ہے تو بندہ بہت اچھا ہے، رنگ کالا ہے تو شاید یہ بندہ ہی اچھا نہیں ہے. اللہ بھی ہو سکتا ہے اندر سے وہ بہت زیادہ سفید ہو. جی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دل کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ دل ہے. اس کا ذکر قرآن میں فواد کے نام سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جس کا وہ ٹھیک ہے اس کا سب ٹھیک ہے. وہ دل کی بات ہو رہی ہے. تو دل ہی ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت بناتا ہے. دل ہی ہے جو آپ کے دنیاوی معاملات میں بھی آپ کو اثر کرتا ہے. اب دو ایریاز ہیں زندگی گزارنے کے، ایک بلیک ایریا ہے، ایک وائٹ ایریا ہے. ایک پازیٹیو انرجی ہے، ایک نیگیٹو انرجی ہے. سب سے نیگیٹو اس کائنات میں کون ہے؟ شیطان. اور سب سے پازیٹیو پوری کائنات میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارا دل بیمار ہو جاتا ہے، شیطان ہم پہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور ہم شیطان کے شروعات بہت بڑی چھوٹی ہوتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں اسے سمجھانے کے لیے. جیسے کوئی شخص ڈائریکٹ ڈرگز میں یا کسی بری چیز میں جلدی جلدی انوالو نہیں ہوتا. پہلے وہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے، آج سگریٹ پیتا ہے، اس کا عادی بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی اگلی سٹیجز ہیں. اسی طرح شیطان آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتا ہے. وہ شروعات تو بے حیائی سے کرتا ہے، وہ چاہے ناچ گانا ہو یا کوئی عام سی چیز ہو، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے جیسے جیسے آپ عادی ہوتے جاتے ہیں، آپ کا نفس عادی ہوتا ہے، آپ کو لے چلتا ہے اپنے اور بلیک ایریاز میں. وہ جو بلیک ایریاز میں لے کے جاتا ہے تو وہ آپ کے دل کے اوپر ہی بیسکلی کنٹرول حاصل کرتا ہے. کیونکہ شیطان کو یہ طاقت حاصل ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی رگوں میں خون کی طرح بہتا ہے. شیطان کے انسان میں بہت کنٹرول ہے. اب اس سے جان چھڑانی اور اللہ کی طرف جانا یہ اصل معاملہ ہے. تو یہ جو وائٹ انرجی اور یہ بلیک انرجی ہے، دونوں بالکل اپوزٹ ہیں. اگر دیکھا جائے بلیک انتہائی بلیک ہے، وائٹ انتہائی وائٹ ہے. تو وہ ایک نور ہے اور ایک ایولنس ہے، یعنی ڈارکنس، جسے آپ کالا جادو بھی کہتے ہیں. اسے کالا جادو کہتے ہیں، سفید جادو کوئی نہیں کہتا. تو اس کے سارے اثرات دل پہ گزرتے ہیں. جیسے ہم روز نہاتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، تازہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم کام پہ جائیں، تازہ ہو کے جائیں. اسی طرح ہماری روح کو بھی فریشنس چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ایوری ڈے 5 ٹائم نماز پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے. تو وہ ہم دل کی طہارت جو حاصل کرتے ہیں بیسیکلی اس کا اثر روح پہ ہوتا ہے. جو دل کے سرجن ہوتے ہیں اگر ان سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے دل کے بالکل مڈل میں ایک سوراخ ہوتا ہے، بہت باریک سا. وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اسٹور کیا ہوا ہے. تو روح جو ہوتی ہے وہ دل کے بالکل سینٹر میں ہوتی ہے. جب آپ کے اوپر اچھا یا برا اثر پڑتا ہے نا تو ڈائریکٹ اس کا اثر روح پہ جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو خیال آئے گا دماغ میں یہ کروں، وہ خیال دل کو ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ خیال کو لیتے ہیں، پھر آپ کی ایک نیت بنتی ہے، اچھا یار میں کروں، پھر ارادہ بنتا ہے جو اس سے اگلی اسٹیج ہے کہ اچھا میں ابھی کر گزروں. تو وہ ساری ڈرائیو جو آپ کی ہو رہی ہے وہ دل سے ہوتی ہے. شیطان بھی آپ کے دل پہ اٹیک کرتا ہے. جو لوگ روحانیت میں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، انہیں یہ اس چیز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب بہت زیادہ ذکر کر کے ایک سرٹن لیول تک آپ پہنچ کے ترقی کر کے پہنچتے ہیں تو شیطان غلبہ کرتا ہے بڑا زبردست. اور وہ دو چیزوں سے غلبہ کرتا ہے، ایک بے حیائی سے اور ایک غصے سے. بے حیائی میں جسے آپ شہوت کا کہتے ہیں، یہ اتنا اثر کرتی ہے دل کے اوپر. مطلب یہ ایکسپیرینس تب ہوتا ہے جب آپ وہ ایک انرجی حاصل کر چکے ہوں ذکر کر کے. تو شہوت سے جو ہے وہ جو دل کی کیفیات ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں بڑی طریقے سے. اگر آپ جائز طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے جائز طریقہ آپ کو دیا ہے، نکاح کا طریقہ دیا ہے، اور زیادہ نکاح کا دیا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک نکاح سے نہیں ہے، تو یہ اللہ کا بتایا طریقہ ہے. یہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں، اللہ نے طریقہ بتایا. تو ہمیں سائنٹیفکلی اور اسلامی طور پہ دینا چاہیے. تو بے حیائی کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے. اور غصہ جو ہے اس پہ آپ کوشش کریں میکسیمم قابو. اب یہ کہیں گے غصہ بالکل نہ آئے، یہ پاسبل نہیں ہے. غصہ ایک فیچر آپ کی سیفٹی کے لیے رکھا گیا ہے. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کو بھی تو غصہ آتا ہے نا. اگر کسی کوئی بے انتہا غلط ٹائپ چلائے تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. اللہ بھی اپنا غصے کا اظہار آپ کی مصیبتیں پریشانیوں کے ذریعے کرتا ہے. اس سے آپ گناہ دھلتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. آپ سے تم کو غصہ آتا تھا، لیکن فرق صرف یہ تھا آپ کہتے کچھ نہیں تھے، لیکن آپ کا چہرہ جو ہے نا لال سرخ ہو جاتا تھا. غصے کا یہ انداز ہے. اب آپ کہیں گے مجھے غصہ ہی نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن نہیں ہے، آپ ایب نارمل ہے. جو ایب نارمل ہوگا اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ ریکٹ نہ کرے تو غصہ نہ آئے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. غصہ ضرور آتا ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ غصہ جو ہے نا وہ آنا غیرت کی، مومن کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے. تو غصے کو پینا جو ہے نا اصل کام ہے.
تو غصہ جو بندہ پی جاتا ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتا ہے. تو یہ سارا جو پروسیس ہے اس کا اثر دل پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ جب ذکر کر کے روحانی کیفیات حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ بے جا غصہ شروع کر دیں, نفرت حسد بغض شروع کر دیں, تو آپ کا وہ جتنی کیفیات ہیں وہ ضائع ہوں گی. پھر دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے کئی ہفتے کئی مہینے لگ جاتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر سمجھ آتی ہے کہ میں کہاں غلطی کر رہا تھا. پھر نیکسٹ ٹائم بندہ اس کو پریکٹس کرتا ہے. اس لیے ولایت تک پہنچتے پہنچتے ایک اچھا انسان بنتے بنتے دل ہی پہ سارا فوکس ہوتا ہے. حضرت علی کے قول بھی ہیں, حضور داتا صاحب کا, یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا وہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جب آپ کو ذکر دیتے ہیں تو آپ ذکر تو آپ کرتے ہیں, لیکن وہ روحانی طور پہ آپ کے دل پہ توجہ کرتے ہیں. آپ کے دل کو پاک کیا جاتا ہے. دل پاک یعنی کہ اندر روح پاک. روح پاک تو اس کا مطلب آپ کا نفس پاک ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ پہلے نفس حکومت کر رہا ہوتا ہے انسان کے جسم پہ, آپ کی جو گناہوں میں آپ گرے ہوتے ہیں. جب دل پاکیزگی پکڑتا ہے, روح پاکیزگی پکڑتی ہے ذکر کے ساتھ, تو آپ کا نفس ایک لیول پیچھے ہوتا ہے, روح آپ کی جو ہے نا اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. اور روح جو ہے نا تو وہ جھوٹ بولتی ہے, نا وہ غلط کام کی ترغیب دیتی ہے. لیکن جب آپ گناہ کرتے ہیں روح تنگ ہوتی ہے, وہ کمزور رہتی ہے. جسمانی طور پہ ہم باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو ہم مضبوط ہوتے ہیں. روح کا پروسیس الٹا ہے. روح جتنی باریک ہوتی ہے وہ اتنی نیک اور اتنی فلائی کرنے کے قابل ہوتی ہے. تو روح باریک ہوتی ہے شریعت کی پابندی سے, سب سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا کہ ہم پارشلی کر سکتے ہیں, مکمل تو آپ سے نے کیا ہو تو اس مقام تک کوئی پہنچ ہی سکتا. تو سارا یہ پروسیس ہے نا یہ دل کا, یہ روحانی طبیب جو ہیں اولیاء اللہ اسی لیے ہوتے ہیں. جب کوئی شخص ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو وہ کشف میں دیکھ لیتے ہیں یہ بندے کا مزاج کیسا ہے, اس کو کیا کیا بیماری ہیں, اس کے فائنانس کیسے ہیں, یہ کیا سوچتا ہے, اس کیسی زندگی گزار کے آیا ہے, اور آگے یہ کس طرف جانا چاہ رہا ہے, تو اس کی کسی چیز میں کمی ہے, اس کو کس طرح کی سپورٹ چاہیے. اس دل پہ توجہ دے کے وہ چیز معلوم کر لیتے ہیں, وہ کشف القلوب اس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ذکر اتنی تعداد میں دیتے ہیں کہ جس سے کوئی دل پاک ہو جائے. اس میں جو پھر ٹائم لگتا ہے نا سمجھ آنے میں, یہ بات ایک دن میں آ جائے نہ آ جائے ساری زندگی نہ آئے. مطلب مجھ جیسے موٹے دماغ کا بندہ ہو تو شاید 50 سال تو اس کو ویسے ہی سمجھنے میں لگ جائیں, اور اسی میں وہ فنا ہو جائے اور زندگی گزر جائے. تو سارا جو معاملہ ہمارا دنیاوی طور پہ ہو, چاہے وہ اچھائی سے تعلق ہے یا برائی سے تعلق ہے, یعنی کہ شیطان سے اس کا تعلق ہے یا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا تعلق ہے, کسی اللہ کے ولی سے تعلق ہے یا آپ سے تعلق ہے, سارا معاملہ دل سے چلتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فیض جاری ہوتا ہے. جب آپ ذکر کرتے ہیں یہ لطیفہ ربانی ہوتا ہے دل میں, اس کو لطیفہ قلب بھی کہتے ہیں. اس پہ جو فیض آتا ہے وہ آپ کے دل سے آتا ہے, اور اس کی جو منبع ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا جو پہلے آسمان پہ. تو ایک پورا روحانی پروسیس ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ زبانی باتیں ہیں. دل پہ توجہ ہونے سے دل پاک ہوتا ہے, آپ کا دل کرے گا نیکیاں کرنے کا, نمازیں پڑھنے کا, خود بخود آپ اللہ کی طرف آ جائیں گے. آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بھی نماز نہیں پڑھتے. عام طور پہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں, اگر کوئی ذکر کرے تو اس کو کہنا نہیں پڑتا. دل میں جب اللہ بس جاتا ہے تو یہ چیزیں خود بخود نکھرتی چلی جاتی ہیں. تو پوری زندگی کا دار و مدار جو ہے نا وہ دل کے اوپر ہے بیسیکلی. خواجہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ دل بیمار ہے, اور دل کی بیماریاں کیا ہیں, اور اگر کسی کا دل بیمار ہے یا صحت مند نہیں ہے, نہ طبعی طور پہ نہیں روحانی طور پہ, تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے دل کی صحت کے لیے؟ جو اس کا بڑا آسان سا سائن ہے, اس سے آپ دیکھیں کہ اس بندے کی رغبت دنیا کی طرف کتنی ہے. کیا اس سے جب ملاقات کرتے ہیں وہ دنیا کی باتیں کرتا تھا, یار میں پیسے اتنے کما لوں, میں زمین جائیداد خرید لوں, یا ویسے شیطانی کاموں میں ملوث ہے جیسے ناچ گانا ہے یا کوئی بھی حیا کا کام ہے, اس کو بڑا فریکوینٹلی دیتا ہے. اور اوپر سے یہ بھی کہتا ہے کہ یار کیا ہو گیا میں نے کر لیا. یعنی کہ ایک تو گناہ کرنا اس پہ اترانا. دیکھیں بخشش سب کی ہو جائے گی لیکن ان کی نہیں ہوگی جو گناہ کر کے اتراتے ہیں, جو کہتے ہیں کیا ہو گیا کر لیا. یہ قرآن و حدیث میں اس کے ریفرنس موجود ہیں. کیونکہ میں آج اسکالر نہیں ہوں, میرے پاس علم نہیں ہے, تو میں ریفرنس نمبر نہیں دے سکتا, لیکن یہ سب چیزیں میری نظروں سے گزری, میں نے پڑھی ہیں. تو پتہ اس سے لگتا ہے کہ اس بندے کا لائف اسٹائل کیسا ہے اور یہ کس صحبت میں بیٹھتا ہے, کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کو کتنی ضرورت ہے کہ بیماری سے نکلنے کی, اس کو کتنی دوائی چاہیے. جب وہ کسی اللہ والے کے پاس آئے گا وہ اس کو دیکھیں گے اور اس کو اتنے ہی ذکر کی تعداد دے دیں گے, تم اتنا ذکر ہو اس کے اندر. جب وہ سارے دن ذکر میں رہے گا تو وہ آٹومیٹکلی گناہوں سے جا نہیں سکے گا, پھر وہ وضو بھی کرے گا, نماز بھی پڑھے گا. تو جب یہ پروسیس ریپیٹ ہوتا رہے گا اس کا نفس پاک ہوتا رہے گا. تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور یہ معاملات میں نے نہیں بتائی, اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے. اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور قرآن آیات سے چیزیں ثابت ہیں. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا رجحان اللہ کی طرف کتنا ہے یا اس کا رجحان شیطان کی طرف کتنا ہے, یا شیطان کے کتنے نرغے میں, کتنے قبضے میں. اس کی عادت اور مزاج سے, اس کی صحبت سے یہ پتہ لگ جاتا ہے یہ کتنا بیمار ہے. بہت شکریہ خواجہ صاحب, آپ نے بہت اچھے سوالات کے جواب دیے, اور امید ہے ہمارے دیکھنے والوں کو سوالات کے جواب سمجھ آئیں گے, اور انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اگلی ملاقات میں مزید سوالات کے ساتھ لائیں گے. السلام علیکم.